فتنہ پیدا ہوگا. وہ فتنہ کون سا ہوگا؟ وہ فتنہ تمہارے جسم کو نقصان کم لیکن ایمان کو نقصان زیادہ پہنچائے گا. وہ دجال کا فتنہ ہوگا. وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اللہ اکبر. جب دجال کے فتنے حدیث کے اندر تفصیل سے صحابہ کرام کے سامنے نبی نے بتایا تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے. کہا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنا کتنا مشکل ہوگا. کہا نہیں، جو دین پر بچے گا، جو دین پر جمے رہے گا، اس کا اس فتنے سے بچنا آسان ہو جائے گا. دجال کے بارے میں آپ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. موقع نہیں ہے تفصیل بتانے کے لیے. اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کسی عام انسان کا چناؤ نہیں کیا ہے. دجال کا فتنہ جب نمودار ہوگا اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ ایک نبی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا ہے، جس نبی کا نام حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے. وہی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا فتنہ جو چاروں طرف پھیل رہا ہوگا، لوگوں کو بے ایمان بنا رہا ہوگا، اس فتنے کا خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے کریم ذات کو اللہ نے چن کر رکھا، بھی صحیح سلامت آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام. تو ویسے ہی ہر زمانے کے فتنے سے لڑنے کے لیے اللہ علماء کو چنا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ علماء. یہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہاں سے ہی علماء پیدا ہوتے ہیں. یہ علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، انہی دینی ادارے سے پیدا ہوتے ہیں جو ہر طرح کے فتنوں کو دندان شکر جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. کہیں ہمارے مسلمان سیدھے سادے بھولے بھالے سچے پکے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں نہ آ جائے، اس لیے ان ٹیم کا تیار ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. ہر زمانے میں ضروری ہے، کسی بھی شکل میں ہو، جھوپڑی کی شکل میں ہو، چھت کی شکل میں ہو، لیکن اس کو بچا کر رکھا جائے. یہ ہمارا اپنا سرمایہ ہے، یہ ہمارا اصل دین ہے، یہ ہماری اصل شریعت اور دین کی بقا اور تحفظ کا اصل ذمہ دار ہے مدرسہ. اس لیے مدرسے سے محبت کریں، شوق رکھیں، الفت رکھیں، تعلق رکھیں اور جی جان سے زیادہ یہاں پیار کریں. آ کر کبھی کبھی معائنہ کریں مدرسے میں پنکھا ہے کہ نہیں، طلبہ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پنکھا لگا ہوا ہے کہ نہیں، پنکھا کا انتظام کروائیں. فرش بنا ہوا ہے کہ نہیں، فرش کا انتظام کروایا جائے. چٹائی ہے کہ نہیں، چٹائی کا انتظام کروایا جائے. اور ہم اپنے گھروں میں گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ نہیں. اگر آپ نے نہیں ان طلباء کرام کا خیال کیا میرے بھائیوں تو سن لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن پڑھنے والے اساتذہ، پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء کا مقام کتنا اونچا رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتہم لظن لطالب العلم، کہ سنو فرشتے بھی طلباء کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو ان کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں. فرشتے بھی طلباء کو خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ طلباء سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. طلباء سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ طلباء ان کو کھانا دیتے ہیں. کھانا آپ اگر کسی کو کھلاتے ہیں تو وہ آپ کا کتنا خیال کرتا ہے. کتا کو انسان کھانا دیتا ہے، کتا دن بھر رات بھر گھر کے باہر حفاظت کرتا رہتا ہے کہ میرے مالک کا کچھ ہو نہ جائے. آپ باپ سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شفقت والا ہاتھ جو آپ پر رکھا ہے. بیٹا جوان ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کی لاٹھی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے فرشتے بھی ان طلباء سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ دن رات طلباء قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کا غذا ہے قرآن. جب طالب علم قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے یہاں منہ میں منہ سٹا دیتے ہیں، منہ میں منہ سٹا دیتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کھاتے رہتے ہیں. یہ نور ہے، نور. ان طلباء کرام کو بھی میں نصیحت کر دے رہا ہوں کہ بعض طلباء کرام حفظ کرنے میں بڑی سستی کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں. اور انہیں یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت گناہوں سے نہیں کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں. 4 بڑے بڑے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو امام شافعی نے ایک مرتبہ حضرت وکیع سے جو ان کے استاد تھے انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت مجھے یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور ہے،
جس کو ایک جگہ شاعر نے عربی زبان میں اس طرح سے لکھا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد وکیع سے جا کر شکایت کی کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، میں استاد سے پٹائی ہو جاتی ہے میری، میں استاد سے ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے نصیحت کی کہ سنو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یہ مدرسے میں گناہ چھوڑنا سکھایا جاتا ہے، پریکٹس کروایا جاتا ہے، دین کا یہ قلعہ ہے، یہاں بھاگنے سے چھڑی لگتی ہے، پٹائی لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت کرنے کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے علوم ہیں یہ اللہ کے نور ہیں، اور اللہ اپنے نور کو نافرمانوں کو نہیں دیتا، اللہ اپنا نور نافرمانوں کو نہیں دیتا۔ اس لیے طلباء عزیز کو چاہیے ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اگرچہ آپ کو پٹائی کیوں نہ لگ جائے، پٹانا منظور ہے، چھڑی کھانا منظور ہو، لیکن جھوٹ بولنا منظور نہ ہو۔ اگر ہم اسی جگہ پر نہیں بن پائیں گے تو باہر کبھی نہیں بنیں گے۔ آپ نے کسی سائیکل کی اسٹیئرنگ دیکھی ہوگی، گاڑی کی اسٹیئرنگ دیکھی، وہ تھوڑی سی ٹیڑھی رہ گئی، وہ کیوں ٹیڑھی رہ گئی؟ اس لیے کہ جب وہ بن رہی تھی کمپنی کے اندر اسی وقت میں ٹیڑھی رہ گئی تھی، اس کے بعد میں کوئی مستری سیدھا نہیں کر پاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ کسی عیب کو لے کر پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں چل کے وہ بنا اور سنور نہیں پاتا ہے۔ عین اسی طریقے سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی فیلڈ، آپ کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے، پوری دنیا آپ کا میدان ہے۔ آپ قوم کے لیڈر بنیں گے، ترجمان بنیں گے، امام بنیں گے، رہبر بنیں گے۔ اگر آپ کے اندر کمی اسی ادارے کے اندر آ گئی تو یاد رکھیے باہر کی کوئی دنیا اس کمی کو آپ کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے تلفظ کو صحیح کیجئے، الفاظ کو صحیح کیجئے، قرآن کے انداز کو صحیح کیجئے، اپنے اخلاق کو صحیح کیجئے، اپنے اطوار کو درست کیجئے، اپنے سیرت، شکل، صورت، اخلاق کو درست کیجئے، اس لیے کہ درست کرنے کی جگہ ہے۔ اور تمام حضرات سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ یکجٹ ہو کر رہیے، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، متحد ہو کر رہیے، فرقوں میں مت بٹیے، فرقوں میں مت بٹیے کہ ہم تو فلانے فرقے کے ہیں، فلانے طبقے کے ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارے قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم انیک ہیں، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارا دل ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، خدا کی قسم رب کے دربار میں جب جائیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ تم تو اپنے وقت کے لیڈر تھے، ترجمان تھے، امام تھے، عالم تھے، تم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا، میں نے چیٹی کی طرح لوگوں کو اپنے اندر ساٹنے کی، اپنے اندر جوڑنے کی کوشش کیا تھا۔ ہماری اس محنت کو مکہ میں، طائف میں اور مدینہ میں، نہ جانے خندق میں، غزوہ حنین میں اور کن کن جگہوں پر ہم نے جا کر اس محنت کو کیا تھا جوڑنے کا، تم نے توڑنے والا کام کیا ہے۔ اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوگا، اس لیے جڑ کر رہیے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرما لے، یہاں کے طلباء کو قبول فرما لے، اساتذہ کرام کو قبول فرما لے، اور یہاں کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام